یہ الفاظ ہیں، الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ آتا جب تک یہ مثلا واردات، مشاہدات ایک مقام پر ہے. فنا کا بنا کہ تیری یاد میں، یہ سمجھا رہا کیا کہا؟ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے. مطلب جب آپ اس کی یاد میں گم ہو جائیں، ایک کی یاد میں، شیخ کی یاد میں، تو فنا فی شیخ ہی فنا فی رسول ہے. مطلب فنا میں جب داخل ہو جائے کسی اچھے خیال میں فنا ہونے والا فنا نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ فنا فی شیخ دراصل فنا فی رسول ہے، اور فنا فی رسول دراصل فنا فی اللہ ہے، اور فنا فی اللہ دراصل بقا فی اللہ ہے. سارا واقعہ ایک ہی ہے کہ محویت میں آ جانا ہی بقا فی اللہ ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، آپ ایک خیال میں گم نہیں ہوتے ہو. آپ بڑے میپ بیٹھے ہو گئے، اور جس طرح وہ بلی میپ تھی، تقریر کر رہی تھی، کارونیشن ہو رہی تھی بلی کی، میں نے بتایا تاج پوشی رسم ہو رہی تھی، بڑا جلسہ تھا، بلی اور تھی، وہ تقریر کر رہی ہے اور چوہا پاس سے گزرا، انہیں تاج ایک طرح پھینکا، بھاگی. یہ آپ کی حالت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں محو ہیں، گم ہیں. اچانک کوئی آرزو آتی ہے، اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ ٹھہر جاؤ نماز پڑھنے میں، یہ ذرا کام ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ محو نہیں ہوتے. جو محو ہوتا ہے اس نے کہا کہ منم میں وے خیالے ہوں، منم میں وے خیالے ہوں، میں اس کے خیال میں ایسا میں ہوا، نمیدانم خدا رفتم، خدا جانے میں کہاں چلا گیا، شدم غرق مثالے ہوں، اس کے مثال میں ایسا غرق ہوا کہ نمیدانم خدا رفتم، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن وہ جب یہ مقام آ جائے یہی بقا ہے. بقا کا معنی فنا اور دنیا کی خواہش سے فنا ہو جانا اور اس کی ذات میں بقا ہو جانا. ویسے بھی ٹھیک ہے جب ادھر سے آپ فنا ہو جاؤ ادھر سے بقا ہو جاؤ، کہ یہاں سے دماغ رکھانا اور وہاں سے دماغ لگانا. تو جس کو فنا فی اللہ جیسے کہتے ہیں جو اس کی ذات میں میں ہو جانا، کہ وہ قطرہ، اور جو قطرہ پانی کا جو سمندر میں مل گیا، اب اسے قطرہ کہو یا سمندر کہو، بولو کیا کہو؟ وہ جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا اب اسے کیا کہو؟ بس اتنی سی کہانی ہے. یہ کہانی ہے خاص. جو ذرہ ریت کا صحرا میں ڈال دیا گیا اب اسے کیا کہو؟ صحرا. جو انسان دنیا سے تمنا ہٹا کے اس کی یاد میں محو ہو گیا، استغراق میں آ گیا، اب اسے کیا کہو گے؟ وہ وہی تھا، نام بھی وہی رہتا، کام بھی، لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے. اب یہ بات یاد رکھنا، بظاہر یہ وہی آدمی ہے جو کل تھا، لیکن یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کل تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام بدل گیا، اس کے کام یکسر بدل گئے، اس کے احوال بدل گئے، پہچاننے والوں نے اس کو کوئی اور نام بھی دے دیا. کیا دے دیا؟ اور نام. اب یہ اپنی پہچان کے علاوہ اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا. کیا بن گیا؟ اپنی پہچان سے ایسا گم ہوا کہ اب اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا. جب کوئی شخص اپنی پہچان سے فنا ہو کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے تو وہ فنا سے نکل کے بقا میں جاتا ہے. کیا ہوا؟ کون بقا میں داخل ہوتا ہے؟ جو اپنی پہچان سے نکل کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے وہ فنا سے نکل کر بقا میں داخل ہو جاتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ ہے بقا. اپنی پہچان کو ترک کر کے اس کی پہچان کا سنگ میل ہو گیا، جس کا وہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی طریقہ بن گیا کہ یہ وہ ہیں بابا جی ہیں، ان کے پاس جاؤ، کہتے یہ ذکر ضرور کہیں کہ اللہ کا اللہ نام ہی اللہ ہو گیا. اس کا اپنا نام تو کوئی ہوگا، کوئی نام ہوگا بابا کا، رحمت علی ہوگا، کوئی اور نام ہوگا، کہتے اس کا نام اللہ ہوا ہے. اب یعنی کہ اپنی ذات سے گم ہو کر اس کی یاد کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح کوئی درود شریف پڑھانے والے، کوئی ذکر کرانے والے، کوئی محویت کرانے والے، آپ سے الگ الگ ہوتا ہے نا. ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں جو وثوق سے اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حوالے گھوڑا بنا کے اس کی چراگاہ میں چھوڑ دو، دیکھا جائے گا.
چار کے آ گئے تو آ گئے، نہیں تو وہیں فنا ہو جائے گا۔ آرزویں اللہ کے حوالے کرو اور آپ آزاد ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ آپ آزاد ہو جاؤ۔ اور آرزوؤں کے پیچھے نہ تعاقب کرتے رہنا، آدھی پوری ہوگی آدھی پھر کمزور ہو جائے گی۔ اللہ کے حوالے کرو، جو پوری کرتا ہے وہ قبول کرو، جو نہیں پوری کرتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ویسے آرزو کو فکر نہ کیا کرو کہ اس کا کام ہے، بات بھی ٹھیک ہے، اس کا کام ہے، وقت پر اسے زندگی بھیجی ہے، وقت پر اسے موت بھیجنی ہے، وقت پر کھانا نہیں بھیجے گا، بھیجتا ہے، سارے واقعات ہوتے ہیں، آرزو بھی پوری کرے گا۔ چلو آپ کو بیچارے سچے لوگ دعا کرتے رہتے ہو، بیٹیوں کی شادی، بیٹے کی شادی، ادھر کی شادی ادھر کی شادی، تو جو خدا کو نہیں مانتے ان کی شادی نہیں ہوتی، سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے راز بتا رہا ہوں کہ وہ کام، وہ انجام، وہ حاصل، وہ تمنا جو خدا کو نہ ماننے والے کے ہاں بھی از خود پوری ہے، اس چیز کو تو دعا کے ذریعے نہ مانگو نا۔ نہیں نا، بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئے گی، کبھی نہیں آئے گی سمجھ۔ جو چیز کافر کے پاس کفر کی موجودگی میں موجود ہے، تو وہ چیز تمہیں ایمان سے کیوں ملے؟ وہ تو آج خود مل سکتی ہے۔ ایمان سے تو تم وہ چیز مانگو اپنے ایمان کے ذریعے جو کافر کے پاس نہ ہو۔ تم وہ دولت مانگ رہے ہو جو کافر کے پاس بھی ہے، اور مانگتے خدا سے ہو جو اس نے ویسے خدا کے بغیر کر لیا۔ نہیں بات سمجھ آئے گی؟ کافر کے پاس ہسپتال ہیں، تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ اس کے پاس سکول ہیں، تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ اس کے پاس مال ہے، تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ نااہل قومی سطح پر نااہل ہو اور اپنی نااہلیت کو دعا سے دور کرنا چاہتے ہو، کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے خدا کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، یا رب العالمین تو راضی رہ، تو اپنا فضل ہم پر فرما۔ اور فضل اب ہمارے پاس وہ ہو گیا جو کافروں کے پاس عذاب کی شکل میں ہے۔ یہ دقت بھی پڑی ہے، نہیں نا بات سمجھائی؟ جو بات کافروں پر ہے، میرے کافروں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایٹم ہے، ایٹم بم ہے، یہی ہے نا۔ ہم اگر دعا کو یا رب العالمین ایٹم بم دے تو ہمارا ایٹم بم نماز سے نکلے گا، فارمولہ تو ادھر بنا پڑا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نماز سے سکون مانگو، نماز سے آخرت کا سفر خیریت کا مانگو، نماز سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، زندگی میں عافیت مانگو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹے لوگوں سے ادب مانگو۔ نماز سے وہ بات مانگو جو کافر کو نہیں مل سکتی۔ آپ کے پاس میں جو چیز کافر کے پاس دی ہے وہ آپ کے ایمان سے مانگو، جو کافر کو مل بھی نہیں سکتی۔ جنت مانگو، آسانی مانگو، اللہ کا تعلق مانگو، اور اللہ کے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگو، سارے بات کرو۔ اور یہ چیز جو یہ دنیا مانگ رہے ہو یہ تو کافروں کے پاس ہے، اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو کہ یا رب العالمین ہمیں بھی ایسی چیز عطا فرما دے جو آپ نے نہ ماننے والوں کو دی ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ جہاں سے آپ غلط کر گئے، یہاں سے غلط ہوگی بات کہ نہ ماننے والوں کو جو کچھ دیا وہ تم لے سکتے ہو زبانی طور پر، ماننے والوں کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا وہ تم مانگو۔ سکون ہے، عطا ہے، مہربانی ہے، اور رضا رہنا ہے، راضی رہنا ہے۔ یا رب العالمین مجھے راضی کر دے، مجھ پر راضی ہو جا، ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے، بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے۔ یہ بات مانگنی تھی نا کہ بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے، ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے۔ بس یہ ساری دعا تھی۔ اس دعا کے بجائے آپ اور ہی کچھ چیز مانگتے رہتے ہو، کبھی ملتی ہے کبھی۔ شکر کرو اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم مانگتے رہے ہو، ورنہ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہو کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم ان کے چھتیں سونے کی بناتے ہیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بناتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا تو یہ گمراہ ہو جائے گا۔ کہ آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے اللہ میں، تو آپ گھبراتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی کمزوریاں دور ہوں، آپ بندے سے دور ہوں۔ یا رب العالمین جو آج رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ حاصل ٹھیک ہو جائے۔ سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، بات پھیلاؤ نہ ہو لیکن سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو تدبیر عطا کرے، محنت عطا کرے۔ جو کام محنت کے ہیں وہ محنت سے کرو، جو شوق کے ہیں وہ شوق سے کرو، اور جو اس کے فضل کی بات ہے اس کے فضل سے مانگو۔ راضی رہنا شروع کرو، وہ راضی ہو جائے گا۔ بس راضی ہو کے پوچھ لے کہ کیا چاہیے تو پھر لے لینا کوئی چیز۔ آپ اپنے دل پہ بس راضی رہو۔ آپ تو اللہ سے ناراض سے رکھتے ہو،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مہربانی کی ہے کہ غریب رکھا وہ شکر کرو، کہ کیا کرنا ہے مطلب ہم گمراہ ہو گئے. آدمی کو بات سمجھ آ رہی، یہ کہتے ہیں اتنے غنی ہونا چاہیے کہ بالکل بنا مایوس ہو جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کمزوریاں دور کر دے، زندگی کی یہ بندشیں ہیں یہ آسان ہو جائے، اور کم از کم یہ چیز ہو جائے کہ زندگی آسان ہو جائے، زندگی سکون والی ہو جائے، اور خواہشات کا پھیلاؤ نہ ہو لیکن خواہشات رکاوٹ نہ بن جائے، سفر میں رکاوٹ نہ آئے. چل یہ ہونی چاہیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر مہربانی فرما. اور آپ بات کرو، آپ بولو.